السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المرسلات آیت 15 سے لے کر انشاءاللہ 25 تک کی تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر جو اصول و ضوابط تجوید و قواعد کے نکلتے ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا۔ اب اس کے اندر جو اصول و ضوابط نکل رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دھیان سے سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یائلین، کیونکہ واو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ یو، قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومن یعنی ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد یا آ رہی ہے۔ یو واولین واو ساکن، یومئذ للمکذبین، اور یہاں دوسری جگہ جو ہے ادغام بلا غنہ ہے، یا تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف جیسے لام ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یومئذ للمکذبین، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے عارضی طور پر ہو رہی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ۔ علم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا۔ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، واو پر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور 2 مرتبہ لین، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہے۔ ثم نتبعهم الآخرين، ثم میم مشدد، نتبعهم الآخرین، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، خا کو موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا۔
كذلك نفعل بالمجرمين. کذا کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نفعل بال، یہ الف با کے بعد جو الف ہے یہ لکھی ہے یہ نہیں پڑھی جائے، بال مجرمین نہیں، بل، ٹھیک ہے. بالمج، جیم پر قلقلہ، را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے عارضی طور پر ہو رہے ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. وی یائلین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. یو واولین مَئِذِل للمکذبین، اور یہاں ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے. قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا. مکذبین، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. علم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. علم نخ، خا کو موٹا، لکم، یہاں ادغام متقاربین ہے. ادغام متقاربین یعنی قریب المخرج، قاف اور کاف کا مخرج قریب قریب ہے، اس لیے اس کو ادغام متقاربین کا ادغام اس کو کہتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف میں مل رہا ہو اور پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں. تو یہاں قاف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ قاف پر ساکن ہے اور دوسری کاف پر تشدید ہے، اسی طرح لکھا رہتا ہے. یہاں ادغام متقاربین کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کے قاعدہ جو ہے نا آگے چل کر بتلانے کی کوشش کریں گے. علم نخلقکم، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوگا، ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ما، اور نون ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہاں مد متصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی. یا نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اور یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. فَجَعَلْنَاهُ کڑا زبر قائم مقام، فی یا مدہ، قرا وا کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، اور یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں بھی غنہ ہوگا. قرار مکین إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. إلى کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، قدر معلوم، اور یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی. معلوم، اور وقف کی صورت میں یہاں بھی جو 2 زیر کی تنوین ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. معلوم، اس میں طول توسط قصر تینوں کر سکتے ہیں. فقدرنا، رائے ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. نا الف مدہ. فنعم القادرون،
قا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، دیرون را کو پر پڑھیں گے اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یائلین کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، تو یہاں غنہ کریں گے. یو واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے. مَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے. مکذبین یا ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے کیا ہے؟ لام ہے، تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے. بین یا مد عارض وقفی ہوگا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. علم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی. نج جیم پر قلقلہ. نجعل الارض رائے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے. ضاد کو موٹا پڑھیں گے. کفاتا الف مدہ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے کفاتن سے کفاتا. اب ہم لوگ ایک مرتبہ اس کو متن پڑھیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا.